السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ خوش باش رہیں اور اللہ پاک کی رحمت کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عبد الوہاب نے۔ عبد الوہاب کہتے ہیں، میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے گھر کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ کافی پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے جو فادر ہیں وہ اسکول وین چلاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی انسان آگے بڑھتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ اپنے گھر کو کیوں نہ نیا بنائیں۔ ہم لوگ 3 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ میری پھپھو ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور میرے ابو اسکول وین چلاتے ہیں، اور میری جو امی ہیں وہ تقریباً ہر ٹائم بیمار ہی رہتے ہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہمیں یہی پتہ ہے کہ میری امی کو ہم نے کبھی بھی ٹھیک نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کو کالا یرقان ہے، جبکہ میری پھپھو یہ کہتی ہیں کالا یرقان بھی تمہیں اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ اسیب ہے۔ لیکن میری امی یہ کہتی ہیں کہ جب جو بھی اسیب ہم لوگوں کے گھر میں ہے وہ اسیب میرے اوپر ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کو نظر آتا ہے۔ میری جو پھپھو ہیں انہوں نے بتایا جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہم لوگوں کے ساتھ والے گھر میں ایک بہت بڑا درخت تھا، ایک بہت بڑا درخت، اور ایک بہت بڑا احاطہ تھا، ادھر کوئی نہیں رہتا تھا، اور اس احاطے کے 4 دیواری نہیں تھی۔ میری پھپھو نے بتایا ایک دن دوپہر کے ٹائم میں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئی، اور جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں، ایک بوڑھا شخص جس کی داڑھی بالکل سفید تھی، اتنی سفید کہ دودھ کی طرح، اور سفید ہی لباس میں تھا وہ شخص، اور وہ اوپر بیٹھے 3 بچوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اس احاطے کے بیک سائڈ پر ایک دیوار تھی جس کے ساتھ یہ درخت لگا ہوا تھا، اس دیوار پر بیٹھا ہوا، اس درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے 2 بچوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اور ان کو کہہ رہا تھا اٹھو کھانا کھا لو، فکر مت کرو، جتنا کھانا ہے کھا لو، اگر بھوک لگی تو اور لا دوں گا۔ اب میری جو پھپھو ہیں وہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی، بالکل دوپہر کا ٹائم تھا، اور پھپھو یہ سب کچھ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے، اور ان کے دیکھتے دیکھتے وہاں سے سب کچھ غائب ہو گیا۔ میری پھپھو کہتی ہیں یہ سب منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور ڈرنے کے بعد میں جلدی سے گھر آ گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی رات میری جو پھپھو ہیں وہ برآمدے میں سویا کرتی تھیں، اور سردیوں ہوں یا گرمیاں ہوں۔ پھپھو کہتی ہیں ایک دفعہ سردیوں کی بات ہے کہ رات کو میری جو پھپھو ہیں وہ آگے وہ جو چک اور جو کپڑا سٹائل کچھ ہوتا ہے وہ آگے پھینک لیتی ہیں، اور اسی برآمدے کے اندر ہم لوگوں کا کچن ہوا کرتا تھا۔ پھپھو کچن گرم ہونے کی وجہ سے سردیوں میں ادھر ہی چارپائی ڈال کر سویا کرتی تھی۔ میری پھپھو کہتی ہیں کہ اچانک سے میرا دل گھبرایا، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اتنی ٹھنڈ میں نے پردے ہٹا دیے اور وہ بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرنے لگی، تو اچانک سے وہ کیا دیکھتی ہیں، وہی بزرگ شخص سفید داڑھی والا اچانک سے رات کے ٹائم ہماری دہلیز سے اندر آ رہا ہے۔ میری پھپھو اب بالکل یہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں، اور پھپھو یہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میری زبان کسی نے بند کر دی ہے، اور میری آنکھیں مسلسل اس چیز کو دیکھ رہی ہیں۔ پھپھو دیکھتی ہیں کہ وہ سفید کپڑوں والا بالکل دودھ جیسی سفید داڑھی والا بزرگ شخص اندر آیا ہے، اور اندر آ کر میرے دیکھتے دیکھتے ہم لوگوں کی گھر کی جو دیوار ہے اس کے اوپر چڑھا، اور وہ دیوار اسی احاطے کے درخت کی طرف جاتی تھی، اور ادھر جا کر غائب ہو گیا۔ پھپھو یہ سارا ماجرا آنکھوں سے دیکھ کر خاموش رہیں اور بہت زیادہ ڈر گئیں۔ انہوں نے فوراً کپڑا آگے کیا اور وہ سو گئیں، لیکن اس بزرگ شخص نے پھپھو کو کچھ بھی نہیں کہا۔ صبح اٹھ کر میری جو پھپھو ہیں وہ فوراً مسجد امام کے پاس گئیں، جو کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی۔ اس مسجد امام کے پاس انہوں نے جا کر ساری بات کی، اور یہ کہا کہ 2 دن سے مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا، اور آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے 1 سال پہلے گرمیوں میں نے اس بزرگ شخص کو اسی احاطے کی بیک سائڈ کی دیوار پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔
تو انہوں نے جو اللہ والے تھے مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو انہیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بھی مخلوق ہے یہ مسلمان ہیں اور یہ تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھپھو کہتی ہیں کہ اکثر رات کو سوئے ہوئے مجھے آواز آتی ہے مجھے بھی، اور پھپھو کہتی ہیں کہ تمہارے ابو بھی یہ آواز سنتے تھے، اٹھو بچوں اٹھو اور نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ کون کہتا ہے یہ پتہ نہیں لگتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر اس درخت سے بہت زیادہ میٹھے پکوان اور زردہ پکنے کی خوشبو آتی ہے۔ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، وہ بزرگ شخص اسی درخت کے اوپر رہتا ہے اور اپنے بچوں کو کھانے کے لیے سامان لے کر جاتا ہے۔ ایک محلے والے نے بتایا کہ اس نے اسی بزرگ شخص کو اسی درخت کے نیچے کھڑے دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے اس بزرگ شخص کے ہاتھ میں کافی کھانے والی چیزیں تھیں، اور وہ چیزیں لے کر اوپر کی طرف یعنی درخت کی طرف ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا۔ بہت سے لوگ محلے میں اس چیز کو جانتے ہیں، آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، وہ مسلمان خاندان جنات کا جو کہ ان درختوں کے اوپر رہتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کرتا اور اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتا ہے۔ وہ بچے اسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ان بچوں کی 5 سے 6 سال عمر ہوگی، کئی سالوں سے ان بچوں کو اتنا ہی دیکھ رہے ہیں، اور وہ درخت پر بیٹھے اپنی ٹانگیں ہلائے بہت مزے سے اس درخت کے اوپر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کی کل کائنات ہے وہ درخت۔ اس درخت کے اوپر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنات کا پورا قبیلہ رہتا ہے جو کہ مسلمان ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے وہ ہم سب لوگوں کو نقصان نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبدالوہاب نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنا گھر اس طرح ڈال لیا کہ پھپھو کو اب برآمدے میں نہ سونا پڑے، ہم لوگوں نے اپنے گھر میں 4 روم بنا لیے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم تھا اس کی چھت گر گئی، اور اس دن بہت شدید بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش میں اکثر ہم لوگوں کو اپنے گھر کا وہ جو ڈرائنگ روم تھا جس کا چھت گر گیا تھا، اس میں اکثر ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آتی تھی جو کہ بالکل چھوٹے قد کی تھی اور کالی سیاہ تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میری امی اکثر ڈر جاتی تھی۔ میری امی کہتی تھی ایک دن میں جا رہی تھی واش روم حاجت کے لیے رات کے ٹائم، تو ہم لوگوں کے گھر میں صحن میں ایک نلکا لگا ہوا ہے، تو نلکے کے پاس وہ عورت بالکل چھوٹے سے قد کی، اس کی باڈی سٹرکچر اتنا بلیک تھا کہ اس کے جو بال تھے وہ بھی کالے سیاہ تھے، چاند نکلا ہوا تھا اور چاند کی چاندنی میں وہ کھڑی ایک خوفناک صورت لیے میری امی دیکھ کر اس کو چیخ ماری اور وہ وہیں گر گئی۔ میری امی نے بتایا کہ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس نلکے کے پاس کھڑی تھی جس کی ہائٹ بہت چھوٹی تھی، 7 سے 8 سال کے بچے جتنی، اور اس کا چہرہ کالا سیاہ جلا ہوا تھا، وہ بالکل برہنہ تھی، اور اس کے بال اس کی ٹانگوں سے نیچے تک جا رہے تھے، اور مجھے دیکھ کر وہ اسی دیوار کی طرف گئی جو کہ اس احاطے کی طرف جاتی ہے۔ یہ میری امی اکثر بتاتی ہیں کہ وہ عورت نظر آتی ہے، لیکن میری امی یہ کہتی ہیں کہ وہ جو بھی چیز ہے، وہ جو بھی چڑیل نما، وہ مخلوق جو بھی ہے وہ میرے اوپر ہے، جس کی وجہ سے آج تک میں بیمار ہوں۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری امی کے اوپر ان کی شادی سے پہلے ہی اس کالی چڑیل یعنی اس آفت کا بسیرا ہے، اور وہ جو جنات ہمارے گھر میں ہمارے محلے میں رہتے ہیں وہ جنات مسلمان ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دفعہ عبدالوہاب نے یہ بھی بتایا کہ میں نے خود فجر کے ٹائم، میں فجر کی نماز کے لیے ہمیشہ مسجد میں جاتا ہوں، میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور میں نے گھر سے وضو کیا، وضو کی حالت میں اس لیے گھر سے وضو کرتا ہوں کہ راستے میں کوئی شیاطین جنات مجھے ڈرا نہ سکے۔ میں نے وضو کیا اور ہم لوگوں کے صحن میں وہ جو نلکا لگا ہے اسی نلکے کی دیوار کے ساتھ وہ درخت ہے، تو میں نے بھی اپنے کانوں سے آواز سنی کہ اٹھو بچوں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز ادا کرو۔ تو مجھے آواز آئی باقاعدہ، ان بچوں نے کہا کہ نانا ابو ہم لوگ اٹھنے لگے ہیں، یعنی وہ ان بچوں کا نانا ہیں، وہ جو بھی ہیں، تو انہوں نے ان کو نانا ابو کہہ کر بلایا اور کہا کہ نانا ابو ہم اٹھ رہے ہیں۔ یہ ساری آوازیں اسی درخت سے آتی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کے علاوہ کہ اس درخت کے اوپر چڑیلوں کا بھی بسیرا ہے جو کہ ادھر ہی رہتی ہیں، خوفناک عورتیں اکثر اس درخت کے پاس لوگوں کے کہنے کے مطابق نظر آتی ہیں، لیکن آج تک عبدالوہاب کہتے ہیں میں نے ان چیزوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہاں میری پھپھو نے دیکھا، اور میرے جو دادا ابو تھے جو کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی،
وہ بھی اسی ہمارے گھر کے روم میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک بزرگ آتا تھا سفید داڑھی والا، وہ اکثر ان کے پاس آتا اور دیوار میں جاتا، اور وہیں احاطے کی طرف ہی ہم لوگوں کا گھر ہے سارا، بیک سائڈ احاطے کی دیوار ساری ہمارے گھر کے ساتھ لگتی ہے، تو وہ بزرگ ادھر غائب ہو جاتے تھے۔ وہ دادا ابو کو بالکل نقصان نہیں دیتے تھے۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ بھی بہت عبادت گزار شخص تھے۔ 1 سے 2 دفعہ وہ بزرگ جب گزر کر دیوار میں جاتے تھے تو میرے سرہانے کے نیچے سے اکثر پیسے نکلا کرتے تھے، لیکن میں ان پیسوں کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ دادا ابو کی جب ڈیتھ ہو گئی اس سے پہلے انہوں نے پھپھو کو یہ ساری باتیں بتائیں، ابو کو بتائیں، یہ باتیں ہم لوگوں نے سنی، اور جو کہ میں آپ کے ساتھ یہ ایک دلچسپ کہانی شیئر کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ عبدالوہاب اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ باقی لوگوں کی بھی سٹوریز میرے پاس ہیں، وہ بھی میں جلدی آپ کے ساتھ ڈیلی سٹوریز شیئر کیا کروں گی اب۔ اور اگر میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر، ای میل آئی ڈی پر اور کومنٹ باکس میں سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اچھا میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ طہارت کی حالت میں رہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں، کیونکہ والدین جیسی نعمت چلے جانے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ یقین مانیں کہ والدین ایک ایسا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، ایک ایسی رحمت ہے ہم لوگوں کے لیے، جو کہ اللہ پاک نے ہماری آسانی کے لیے پیدا کیا، ہماری زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے ان کو اس دنیا میں وہ لے کر آئے ہیں۔ والدین اللہ پاک کا دوسرا روپ ہے، ان سے جتنی محبت کر سکتے ہیں کریں، آپ کو اتنی ہی کامیابی ملے گی، دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنی والدین کی قبروں پر ضرور جمعہ کے دن جایا کریں، اس سے بھی آپ کی مشکلوں میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے، آئی ہوپ ضرور اچھا لگا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے گھر والوں کو اور میری امی جان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔